بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اس غلط فہمی میں مارے جائیں گے کہ ہم سے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ بے شک نادار کا 1 درہم صدقہ کرنا بہتر ہے دولت مند کے 1,00,000 درہم صدقہ سے۔ جو خدا روزہ داروں کے لیے گرم موسم کو سرد موسم میں بدل سکتا ہے، یقین جانو وہ خدا تمہارا مقدر بدلنے پر بھی قادر ہے۔ بے شک کسی کا دل توڑنے والا اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ ابو علی سینا کا قول ہے، نہایت خوشحالی اور نہایت بدحالی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ انسان کی طاقت اور بساط اتنی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ بے شک جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ استغفر اللہ۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب جی اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ یا اللہ میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا، یا اللہ مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ آمین۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہ کرے گا دعائیں، ذرا انتظار کر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کی عورتوں سے دور رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنے ہونے کا احساس یوں بھی دلا دیتا ہے، بس تھوڑی سی زمین ہلا دیتا ہے، یا اللہ پاک تو ہی ہے رحیم۔ تہجد کی قیمت۔ تہجد اتنی قیمتی ہے کہ اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صرف روزے دار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کر رہو، اگر ایک نگاہ تمہیں حقارت سے دیکھے تو مت بھولو کہ 100 نگاہیں تم پر رشک کرتی ہیں۔ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت ڈرنے کی چیز ہے، لہٰذا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے بہترین بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے بہترین شوہر ملے۔
مگر وہ دونوں یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ غیر وجہ کے ضرور معاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور ایسا صدقہ ضرور دیا کرو۔ یا اللہ ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنا، اے اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر، اے اللہ ہمیں لاچاری، مزدوری اور بے بسی سے بچا، اے اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما، آمین۔ ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو۔ سحری کا وقت استغفار کے لیے بہت موزوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفت ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔